بلوچستان کے ضلع خوزدار اور گردنواں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق خوزدار میں 10:52 اور 11:30 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ زلزلے کے جھٹکے سکھر، جیکب آباد، نذیر آباد، جھگ مکسی، دادو اور مہیڑ میں بھی محسوس کیے گئے۔ اس کے علاوہ سبھی، کچی اور مہلکہ علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کا بتانا ہے کہ زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی اور اپوزیشن اتحاد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کی جانب سے دھرنا نماز جمعہ کے بعد دینے کی تجویز۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ دھرنا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور مکمل علاج تک جاری رہے گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے مرکزی دروازے پر پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت دھرنا دے گی۔ تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو پارلیمنٹ پہنچنے کی ہدایت۔ اپوزیشن کے سینیٹر کو دھرنے میں شرکت کی ہدایت جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش میں پرامن انتخابات اور بی این پی کی شاندار فتح پر مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے طارق رحمان کو فتح فاتح پر مبارکباد دی اور بنگلہ دیش کی عوام کو پرامن انتخابات پر سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور تعاون کے نئے دور کا آغاز کرنے کا عزم۔ کہا، پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ امن، استحکام اور ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے بھرپور تعاون کرے گا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دیں۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے اداروں کے استعداد کاری میں اضافہ ناگزیر ہے۔ اسلام آباد میون میں مملکت قانون انصاف بیرسٹر عقیل ملک کی تقریب سے خطاب۔ کہا، ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پارلیمانی نگرانی کی مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پارلیمان کا کردار بھی کلیدی ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی نیو ٹیک یونیورسٹی میں اکیڈمیا سے صنعت تحقیق اور حقیقت کے موضوع پر خطاب۔ انجینئرنگ پر مبنی صنعتی تبدیل میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور۔ کہا، ٹیکنالوجی اب آپشن نہیں بلکہ معیشت کی بنیاد ہے۔ پاکستان کو اے آئی، ڈیٹا انالیٹکس اور آٹومیشن کے عالمی رجحانات سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ یو اے ای نے پاکستان کی قرض واپسی کی مدت مزید 2 ماہ کی توسیع کر دی۔ یو اے ای نے 17 اپریل 2026 تک رقم کو رول اوور کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ اعلیٰ عہدیداران کی تصدیق۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ عرب امارات نے یہ مختصر مدتی توسیع 1.5% شرح سود پر دی ہے۔ متعلقہ حکام کی جانب سے باقاعدہ منظوری کسی بھی وقت موصول ہونے کی توقع ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد ماڈل جیل اور نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تعمیر ہاسٹل کے دورہ کیا۔ ماڈل جیل اور زیر تعمیر ہاسٹل کے تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے بیرکس کا معائنہ کیا۔ تعمیراتی کام کی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں کہا کہ میں جدید انفراسٹرکچر کے قیام میں پولیس تربیت کا منصوبہ معیار مزید بلند ہوگا کہ جلد تکمیل کے لیے ڈبل شفٹ میں کام کرنے کی ہدایت۔ ایران میں جاں بحق 3 پاکستانی کی لاشیں پاکستان پہنچ گئیں۔ شناخت کے بعد اصغر علی اور عبد الباسط کی تدفین گجرانوالہ لائی گئی۔ میت کو حمزہ احسان کے ورثاء نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اصل بیٹے کی لاش تلاش کر کے حوالے کی جانے کا والد کا مطالبہ۔ تینوں نوجوان دسمبر میں پاکستان سے عراق کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ایرانی حکام کے مطابق تینوں افراد برفانی طوفان میں پھنس گئے۔ وفاقی دارالحکومت میں آن لائن ٹیکسی اور بائیکیا سروس کی رجسٹریشن کا معاملہ۔ 2 روز میں مجموعی طور پر 742 ڈرائیورز کی جانب سے رجسٹرڈ مکمل کروائی گئی۔ غیر رجسٹرڈ آن لائن ٹیکسی اور بائیکیا سروس کے خلاف کارروائی بھی جاری۔ ڈی سی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ ٹیکسی یا بائیک اور ڈرائیورز اسلام آباد سٹی ایپ پر بآسانی آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ شہری QR کوڈ کی مدد سے چند سیکنڈ میں ڈرائیور کا رجسٹریشن اسٹیٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ ویمنز ایشیا کپ رائزنگ اسٹار میں پاکستان نے نیپال کو شکست دے کر ایونٹ کا فاتحانہ آغاز کر دیا۔ نیپال نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔ پاکستان نے 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 137 رنز بنائے۔
کپتان حفصہ خالد 40 اور وحید اختر 23 رنز کے ساتھ نمایاں رہیں۔ نیپال 20 اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 107 رنز بنا سکی۔ انوشا ناصر 3، مومنہ ریاست 2 اور وحید اختر نے ایک وکٹ حاصل کی۔